والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور آپ کی نصیحتیں ہیں. سفیان فرمانے لگے کہ ایک دن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں انا جندب الغفاری، میں جندب غفاری ہوں، میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارا بھائی تمہارے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں. فاکتنفہ الناس، تو لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، ادھر چاروں طرف سے بیٹھ گئے. بیچ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر نصیحتیں شروع کی. فرمایا، ارائیتم لو ان احدکم اراد سفرا الیس یتخذ من الزاد ما یصلحہ ویبلغہ؟ قالوا بلا. فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم سفر میں ہو تو تم سفر کے لیے اتنا کچھ ساتھ لے کے نہیں چلتے جس سے تمہارا سفر اچھا ہو اور تم منزل میں آسانی سے پہنچ سکو؟ تو ساتھیوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم اتنا زیادہ راہ سفر کے لیے ضرور لے کے جاتے ہیں کہ سفر میں سہولیات رہیں. تو فرمایا کہ فالسفر طریق القیامہ ابعد ما ترید فخذوا منہ ما یصلحکم. تو تمہارا ایک قیامت تک کا ایک سفر ہے، اس سفر میں تم چل رہے ہو اور دنیا کے تمہارے سفروں سے سب سے لمبا سفر ہے. اتنا توشہ ضرور اکٹھا کر لو جو تمہارے لیے راستے میں کام آ سکے. حضرت بہلول ہارون رشید کا ایک بے تکلف دوست تھا. تو ایک دن ہارون نے اسے ایک چھڑی دے دی، جس سے پتلی سی چھڑی جو ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ابو بہلول سے کہا کہ بہلول، جو تم سے زیادہ کم عقل نظر آئے نا، یہ اسے دے دینا. مطلب یہ تھا تم ایسی ہو، عقل سے خالی ہو، عقل سے پیدل ہو. بے تکلفی میں کہہ دیا. اللہ کی شان کے ہارون شاہی طبیب بھی اس کی بیماری سے اور اس کے علاج سے عاجز آ گئے. زندگی کے دن ایسے پھرے کہ زندگی کی آخری گھڑیاں، آخری دن شروع ہو گئے. بہلول آئے، کہنے لگے، ہارون کہاں کا سفر درپیش ہے، واپسی کب ہے؟ کہا، ہارون اس سفر سے کون واپس آتا ہے؟ کہا، چھوٹے موٹے تیرے سفر ہوا کرتے تھے، راستے میں سیکورٹی، سہولیات، کھانے پینے کا انتظام، رہائش کا انتظام کر لیا کرتا تھا. اتنا لمبا سفر ہے، درمیان میں کہاں کہاں انتظامات کیے تاکہ راستے میں سہولت ہو. تو ہارون کہنے لگے، اس سفر میں کیا تیاری، کہاں کی سیکورٹی، کہاں راستے میں کیمپ، کہاں سلسلہ کھانے پینے کا. کہ اچھا. تو وہ جو چھڑی پرانی ہاتھ میں لے کر ہارون کو دے دی اور زبان حال سے کہا، تو نے کہا تھا نا جس کو عقل سے پیدل ہو اسے دے دینا. تو مجھے تو لگا یہی ہے کہ چھوٹے موٹے سفروں کے لیے اتنی سا تیاری کیا کرتے تھے اور اتنا لمبا سفر ہے اور اس کے راستے کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ چھڑی تم لے لو. تو ہارون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا، بہلول سچ یہی ہے جو تم نے ابھی ہمیں دکھایا کہ چھوٹے موٹے سفروں کے لیے تو اتنا انتظامات، اتنی شکلیں سہولیات کی، اور زندگی کا ایک بڑا سفر درپیش ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری کوئی نہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اتنا ضرور کر لو کہ جو راستے میں تمہیں سہولت دے. قالوا وما یصلحون؟ کہ ابو ذر پھر بتاؤ اس راستے کا زیادہ راہ، توشہ سفر، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، حجو حجت لعظام الامور، حج کرو، یہ تجھے آخرت کے بڑے بڑے کاموں میں کام آئے گا. صوموا یوما شدیدا
حرہ لطول النشور، فرمایا گرمی کے دنوں میں روزہ رکھو، یہ جو کل معاشر کی گرمی سے محفوظ کر دیں گے۔ صلو رکعتین فی سواد اللیل لوحشۃ القبور، رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، خلوت میں 2 رکعتیں تہجد کے ضرور پڑھ لیا کرو، یہ تیری قبر کی وحشت تجھ سے دور کر دیں گی۔ کلمۃ خیر تقولها او کلمۃ سوء تسکت عنہ لحقوق یوم عظیم، اور خیر کا کلمہ زبان سے کہا کر یا شر کے کلمہ کہنے سے زبان روک لیا کر، یہ تجھے معاشر کے میدان میں کھڑے رہنے کے لیے کام آئے گی۔ تصدق بملاک لعلک تنجو من اصیرها، اپنے مال سے صدقے دیا کر تاکہ اس دن کی مشکلیں تجھ سے ٹل جائیں۔ اجعل الدنیا مجلستین، فرمایا 2 ہی مجلسیں دنیا میں اچھی ہیں، مجلسن فی طلب الآخرہ، یا تو اس لیے مجلس لگی ہے کہ آخرت کا توشہ مل رہا ہے، آخرت کا توشہ کما رہا ہے، ومجلسن فی طلب الحلال، یا اس لیے بیٹھا ہے کہ رزق حلال اکٹھا کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے ضروریات کے لیے رزق حلال تلاش کر رہا ہے۔ یہی 2 بیٹھنے تیرے لیے مبارک ہیں۔ والثالث یضرک، اور تیسری شکل تجھے نقصان پہنچائے گی۔ ولا ينفعك لا تريد، اجعل المال درہمین، مال کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر، درہمن تنفق على عیالک من حلی، ایک تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا کر، ودرہمن تقدمہ لآخرتک، اور دوسرا مال اپنے لیے آخرت کا توشہ بنایا کر۔ والثالث یضرک ولا ينفعك لا تريد، اور تیسرے کا خرچ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ثم نادى بأعلى صوتی، پھر اعلیٰ زور سے آواز دی اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد قتلکم حرص لا تدرکونہ ابدا، تمہیں حرص و ہوس نے مار دیا ہے، تمہیں حرص و ہوس نے مار دیا ہے، اور ایسی حرص و ہوس جسے تم پا نہیں سکتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کان لابن آدم، اگر اس آدم کے بیٹے کے لیے ایک پوری وادی، ایک پہاڑ ادھر اور ایک پہاڑ دور، درمیان کی پوری وادی سونے سے بھری مل جائے تو کہے گا ایک اور مل جائے، وہ بھی مل جائے، کہے گا لبتغى ثالث، تیسری بھی مل جائے، کہیں ہوس نہیں ختم ہونی، کہیں ہوس نہیں ختم ہونی۔ تو فرمایا یہ حرص و ہوس نے تجھے مار کے رکھ، اور ضروری نہیں یہ مال کی حرص ہوتی ہے، جہاں کی حرص مال سے بھی زیادہ خطر، شہرت، نام، واہ واہ، ہاں آگے پیچھے، یہ بھی ایک ایسی ہوس ہے، ہاں اس نے بھی دنیا میں بڑی تباہی مچائی۔ مال اور حرص، یہ جو حرص و ہوس ہے جاہ اور شہرت کی، نام و نمود کی اور مال کی، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، جو دنیا میں بڑائی نہیں، نام ہو جائے۔ کتنے ہیں جو مال اس لیے کماتے ہیں اور پھر کمانے کے بعد اس لیے خرچ کرتے ہیں نام و نمود ہو جائے، نمائش، نام و نمود ہو، اس کے لیے کمایا مال کی تجوریاں کھول دیتے ہیں، نام و نمود پتہ چلے کچھ ہے۔ اور بس اوقات کتنے ایسے ہیں جو اپنی چادر سے زیادہ ٹانگیں پھیلاتے ہیں صرف اس لیے نام و نمود پتہ چلے یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، نام و نمود۔ فرمایا اس حرص و ہوس نے تمہیں مار کے رکھ دیا ہے اور تم اس حرص و ہوس کو پا بھی نہیں سکتے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا ایھا الناس، لوگو، انی لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ بھائی ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، انی علیکم شفیق، صلو فی ظلمۃ اللیل لوحشۃ القبور، قبر کی تاریکی اور تنہائی اور وحشت کے لیے رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ تصور کیجئے میرے عزیزو، قبر پہ کبھی کبھی چلے جایا کریے اور وہاں بیٹھ کر تصور کیجئے
کل دنیا والے مجھے اسی من و من مٹی کے نیچے چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ گڑھا ہوگا اور اکیلا اور تنہائی اور تاریکی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہاں بھی روشنی چاہتے ہو اور کوئی اپنا انس چاہتے، انیس چاہتے ہو، فرمایا رات کی تاریکی اور تنہائیوں میں 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کیا، تہجد میں اٹھ کر پڑھا کرو، یہ تمہاری قبر کی روشنی بنے گی۔ صوموا فی الدنیا لحر یوم النشور، فرمایا دنیا میں روزے رکھو، یہ کام آئے گا جہنم کی گرمی میں، جہنم کی گرمی سے نجات دلائے گا۔ تصدقوا مخافت یوم عسیر، صدقے کیا کرو، اس سے کل محشر کی سختی تم سے ٹل جائے گی۔ یا ایھا الناس، لوگو انی لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ساری باتیں خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یولدون للموت ویؤمرون للخراب ویحرسون علی ما یفنا ویترکون ما یبقى الا حبذا المکروہان الموت والفقر۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو پیدا ہوا وہ تو مرنے کے لیے پیدا ہوا، اور جو بھی آباد ہوا وہ خراب ہونے کے لیے آباد ہوا، اور تم ایسی چیز کی حریص کرتے ہو جس میں انجام کار فنا ہونا ہے، اور ایسی چیز کو چھوڑ رہے ہو جس میں ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہت بڑھیا بھی ہے، کوالٹی بھی، معیار بھی اس کا بہت اچھا ہے دنیا سے۔ ایک یہاں کا کیلا ایک وہاں کا کیلا، ہاں، ایک یہاں کا لباس ایک وہاں کا لباس، ایک یہاں کی جوانی ایک وہاں کی جوانی، ایک یہاں کا حسن ایک وہاں کا حسن، ایک یہاں کی خوبصورتی ایک وہاں کی خوبصورتی، خیر وہ اس سے بہت بڑھیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ابقا، پائیدار بھی بہت ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی کیوں نہ ہو، کب تک ہے؟ کب تک اس کا حسن، کب تک اس کی دولت، کب تک اس کی جوانی، کب تک اس کی ٹھاٹ باٹ، لیکن کب تک؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہت بڑھیا بھی ہے، کوالٹی بھی اس کی غیر معمولی ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا اللہ نے کہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اتنا کچھ ہے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، باقی دنیا میں اس کا پورے طور پہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھنا دور کی بات ہے، سننا دور کی بات ہے، تمہارا دل بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کیا کچھ ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اس دنیا کی حقیقت کہاں سمجھتا، اتنی بڑی دنیا، ایسے پہاڑ، ایسے باغات، ایسے سبزے اور ایسی وادیاں کہاں تصور کر سکتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ فرمایا اس دنیا کی نعمت، اس جہان کے نعمتوں کا تم تصور نہیں کر سکتے، لیکن بس خیر بہت بہتر ہے، بہت پائیدار ہے۔ میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے شاگردوں میں اور پیارے صحبت یافتہ ساتھیوں میں ایک بات آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ان کی ساری نصیحتیں اس زندگی کو سامنے رکھنے کے لیے، ان کی پوری نصیحتیں اب تک جو ہم پڑھ کے جا رہے ہیں اس زندگی کو سامنے پیش کرتے ہیں، اور اتنا پیش کرتے ہیں۔ علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر جنت میرے دائیں طرف کر دی جائے، جنم میرے بائیں طرف کر دی جائے، میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ کوئی نہیں ہونا، اس لیے کہ مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے۔ یہاں جنت دیکھ رہا ہوں، یہاں جہنم دیکھ رہا ہوں، اور میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ کوئی نہیں ہونا، مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے۔ ان کی پوری نصیحتوں میں ایک بات بار بار نظر آ رہی ہے کہ وہ زندگی سامنے رکھو، وہ زندگی سامنے رکھو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا آپ ان سے چہرہ پھیر لیں، آپ ان سے چہرہ پھیر لیں، جن سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں نا، اور جن سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حوض کوثر میں پانی ملے گا، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں، جن کی ساری معلومات اور جن کی ساری جستجو اور جن کی ساری دانشوری اور جن کی ساری عقل پرستی اور جن کی ساری جسے کہیں کہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا اور سارا لٹریچر
اس کے گرد گھومتا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، کہ اس دنیا کی زندگی میں راحت کس طریقے سے حاصل کی جائے. فرمایا اس سے اپنی نظریں آپ ہٹا لیں، ان سے اپنی نظریں ہٹا لیں، جو اس حقیقت کو بھول گئے کہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، بس صرف دنیا. اور اس دنیا کی راحت کے لیے اتنے باریکیوں میں گئے، شاید ایک صدی پہلے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس دنیا میں راحت و حرام کی اتنی نزاکتوں میں گیا، یہاں کی راحت و آرام کی اتنی نزاکتوں میں گیا، اتنی باریکیوں میں گیا کہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتی. ساری کا مبلغہم علم، ان کا سارا علم یہاں تک. اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، دنیا میرا بڑا غم نہ بننے دینا. یہ بھی کوئی غم کی جا ہے؟ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، اور میرا سارا علم اور ساری معلومات اور ساری دانش اور ساری سمجھ بوجھ دنیا کے ارد گرد نہ گھومے. اللہ مجھے اس سے پناہ نصیب فرما. اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جسے اللہ آخرت کا غم اور فکر نصیب فرما دے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دے. من جعل ہم و ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. جسے اللہ آخرت کا غم اور فکر نصیب فرما دے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں اور فکروں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے. اور میرے عزیزو، جسے دنیا کی فکریں غم کھائی جا رہی ہیں، جسے دنیا کے غم اور فکریں کھائی جا رہی ہیں، سمجھ لے اسے آخرت کے غم اور فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. جسے دنیا کے غم اور فکریں کھائی جا رہی ہے، یقین کر لے اس سے آخرت کے غم اور فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. نبی کی بات سچی ہے، جسے آخرت کا غم اور فکر لگا اسے دنیا کے غم فکر نہیں لگا کرتے. من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. تو میرے عزیزو، پیارے نبی کے سارے تربیت یافتہ اور سارے آپ کے پیارے ساتھی، سب کی نصیحتوں کا ایک محور، ایک بنیاد رہی، آخرت کی زندگی سامنے رکھو، اس زندگی کو سامنے رکھو. یہ سفر ہے، تم نے منزل پہ جانا ہے. وہاں کے لیے کیا کچھ کیا ہے، وہاں کی راستے کی تاریکیاں بھی ہیں اور گھاٹیاں بھی ہیں اور وادیاں بھی ہیں اور معاشر کی سختی بھی ہیں، گرمی کی شدت بھی ہے. وہاں کا سامان کیا کیا ہے، ہر ایک کا نصیحتوں کا حاصل یہی ہے. تو اللہ کرے میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کو ہر لمحے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. 24 گھنٹے مشکل سے رہ گئے بھائی رمضان کے، شاید 24 گھنٹے رہ گئے، اور معاملہ خاتمے کا ہوتا ہے. میاں خاتمے کا معاملہ ہوتا ہے. پورے رمضان کا خلاصہ خاتمے پر ہے، سارے اعتکاف کا خلاصہ خاتمہ پر ہے کہ آخر 24 گھنٹے کیسے گزارے. سارے رمضان کی کمیاں کوتاہیاں خاتمے کے بدولت اچھی ہو سکتی ہیں. 24 گھنٹے 25 گھنٹے رہ گئے، تھوڑا اہتمام سے کر لو، تھوڑا اہتمام سے کر لو، ہر چیز میں اہتمام کر لو. غفلت نہیں، گناہ نہیں، کوتاہی نہیں. اللہ کی طرف شوق دلاؤ، شوق دکھاؤ، حرص دکھاؤ نیکیوں میں آگے بڑھ کر. رات بھی، دن بھی، کل بھی. یہ 24 گھنٹے کی زندگی گھر والوں کو بھی ترغیب دو، اللہ کی طرف متوجہ ہو. دنیا آخرت کی خیریں اللہ سے مانگو. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان لمحات کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير أعمالنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير أعمالنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.